بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، سبھی خطاؤں اور تمام نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں وہ سر نہ دے جو تجھے چھوڑ کر مخلوق کو سجدہ کرے، ہمیں وہ آنکھ نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کو دیکھے، ہمیں وہ کان نہ دے جو تیرے کلام کو چھوڑ کر غیر کا کلام سنے، وہ زبان نہ دے جو تیری ثنا کو چھوڑ کر غیر کی ثنا کرے، وہ قدم نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کی طرف اٹھے، وہ ہاتھ نہ دے جو تیرے بجائے غیر سے دستگیری چاہے، وہ کمر نہ دے جو تجھے چھوڑ کر غیر کی طاعت میں جھکے، وہ سینہ نہ دے جو تیرے پیار کے بجائے نجاست و غلاظت کے غیر سے بھرا رہے، اور وہ دل نہ دے میرے مولا جو تیری قربت کے بجائے قربت غیر سے معمور ہو۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، اے اللہ، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھ کو دباؤ برباد کر رکھا ہے، میری امیدوں کی درازی سے مجھے نفع سے محروم کر رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک و دمک سے مجھے دھوکہ دیا رکھا ہے، اور میرے نفس نے مجھے میرے گناہوں اور میری ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، زندگی کے ہر لمحے میں میری مدد فرما، مجھے اپنے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، مجھے شیطان کے ان چنگلوں سے رہائی دلا۔ یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، میں بہت پست ہوں، اور میرے لیے یہ تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ میں شیطان سے بچ سکوں۔ یا اللہ، مجھے پرسکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا فرما، اور مجھ پر یہ کرم بھی کر کہ میں ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکوں۔ اے میرے اللہ، اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے، میں تجھ ہی سے ہر قسم کی بھلائی اور ہر قسم کے خیر کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ، یا اللہ، میری اس دعا کو مستمید ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب کریم، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، اے مالک، اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے جینے اور توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ دعا ہے، اے اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو ہر لمحہ
لمحہ توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، اے رب ذوالجلال، تو ہمارے دلوں کو منافقت سے، ہمارے اعمال کو دکھلاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہمیں، ہمارے والدین و اہل عیال کو معاف فرما دے اور ہم سب کو عبادت کرنے والے شکر گزار بندے بنا دے۔ بے شک ہم سب اول سے آخر تیری عطا ہی کے محتاج ہیں، تو ہمیں کبھی کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اے رب ذوالجلال، بے شک تو ہر شے پہ قادر ہے، ہمارے ہر کام میں بہتری فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی ناکامی، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، میری دلی دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کو تا حیات تندرست اور شاد آباد رکھے اور نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں عاجزی، انکساری اور درگزر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، اے اللہ، عورتوں کو پردے کی پوری پوری پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ، ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، تو اپنی محبت اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں تیری کائنات کا سب سے حقیر ذرہ ہوں، لیکن میری کم ظرفی کی داستانیں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ میری حقیقت سے اور میرے دل میں چھپے ہر چور سے بس تو ہی واقف ہے۔ میرے گناہوں کی فہرست کتنی بھی طویل سہی تیرے بے قرار رحمت سے کم ہے، تو میری منافقت بھری توبہ و معافی کو یہ جانتے ہوئے بھی قبول فرما کہ توبہ کرتے وقت بھی میرے دل کا چور مجھے تیری نافرمانی پر مستقل اکساتا رہتا ہے، پھر بھی تجھے تیرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری لاج رکھنا، میرے عیبوں پر اور میری جہالت پر پردہ ڈالے رکھنا۔ میرے مولا، تیرا ہی آسرا ہے، تو ہی عیبوں کا پردہ دار ہے۔ میری جھولی میں 100 چھید ہیں، پھر بھی یہ جھولی تیرے سامنے پھیلی ہوئی ہے، اسے بھر دے میرے مالک۔ اے اللہ، اسے بھر دے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہمارے ایمان و اعمال، عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا رب ذوالجلال، ہمیں دنیا و زندگی کی سختیوں، آفتوں، ناگہانیوں، موت و نزا کی سختیوں، وحشتوں، دہشتوں، قبر و تو آخرت کی سختیوں، وحشتوں، دہشتوں اور عذاب و رسوائی سے بچانا۔ اے پروردگار عالم، ہم پر رحم فرما۔ جو لوگ دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، انہیں اپنے فضل و کرم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، آج کے نوجوانوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شرم و حیا عطا فرما۔ اے اللہ، تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا۔ اے اللہ، تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چولی پہ محفوظ رکھا۔ اے اللہ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا۔ اے اللہ، تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا۔ اے اللہ، تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ اے اللہ، تو نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ، یا اللہ، ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کے لکھنے والے اور اس کو پڑھنے والے اور اس کے سننے والے اور اس کو آگے بھیجنے والے ہر
مسلمان کو اور ان سب کے تمام گھر والوں کو ہر مصیبت، ہر دکھ، آزمائش و افلاس، تنگی، قرض، مرض، بھوک اور بیماری اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا الہی جو مانگ لیا وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے ہماری استطاعت کے مطابق ہمیں عطا فرما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔